شب برات کے فضائل و برکات اور رزق کے لیے بہترین نقش جبرائیل نے آ کر عرض کی، اے محمد ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ اس شخص کو بشارت ہو جو آج رات رکوع میں مصروف ہے۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے، اسے خوشخبری ہو جو آج رات سجدے میں مشغول ہے۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے، اے مبارک ہو جو آج شب دعاؤں میں مصروف رہے۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ انہیں مبارک ہو جو آج ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اسے مبارک ہو جو آج کی رات خشیت الہی سے گریہ زار ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج رات مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی سوالی جس کا مطالبہ پورا کیا جائے، اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے کہا، اول رات سے آخر رات تک کھلے ہیں۔ غوث پاک جیلانی چینل بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ مہربانی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے بنیۃ الطالبین سے شب برات کے بارے میں کچھ بیان کروں گا۔ اس میں میرے آقا کریم کس طرح عبادت کیا کرتے تھے اور کیا کیا اس رات میں ہم کو فائدے ملیں گے، تو بہت ہی بہترین ویڈیو ہے، ایک بار ضرور دیکھیے۔ شب برات کے فضائل و برکات اور رزق کے لیے بہترین نقش۔ شہنشاہ بغداد حضور پرنور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ بنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، حامیم، قسم ہے روشن کتاب کی جسے ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حامیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت ہر چیز کا فیصلہ کر دیا ہے۔ روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ انزلناہ میں ضمیر مراد قرآن مجید ہے، اور برکت والی رات سے مراد شب برات ہے جو شعبان کی نصف میں واقع ہے۔ تمام مفسرین نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے، مگر اکرما کے نزدیک بابرکت رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو مبارک کہا ہے۔ مثلا قرآن مجید کے متعلق فرمایا، یہ بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے اور اس پر ایمان لائے وہ ہدایت پائے گا اور آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ برکت ابوت والدین اور بنوت اولاد تک متعدی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآنی
مصحف دیکھ کر تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی مبارک قرار دیا ہے۔ فرمایا، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل فرمایا ہے۔ پانی کی برکت یہ ہے کہ تمام ذی روح اشیاء کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ کہا جاتا ہے کہ پانی میں 10 صفات ہیں: رکت، سیاہ پین، نرمی، طاقت، طہارت، صفائی، حرکت، تری، خشکی، تواضع۔ زندگی اللہ تعالیٰ نے یہی 10 صفات عقل مند مومن کو بھی عطا فرمائی ہیں کہ وہ نرم دل بھی ہے۔ اس میں نرمی، اخلاق، عبادت کی قوت و چستی، نفس میں لطافت، عمل میں خلوص و صفائی، نیکی کی طرح حرکت و رغبت، آنکھوں میں تری، گناہوں میں جمود، مخلوق سے تواضع اور حق سننے، زندگی کی مہر بھی پائی جاتی ہے۔ زیتون کو بھی مبارک کہا گیا ہے۔ فرمایا، زیتون کے بابرکت درخت سے یہی وہ پہلا درخت ہے جسے آدم نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے تنازل فرمایا تھا۔ اس میں غذائیت بھی ہے اور روشنی بھی فرمایا، اور یہ کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ کسی نے برکت والے درخت سے مراد حضرت ابراہیم، کسی نے قرآن، کسی نے نفس مطمئنہ مراد لیے ہیں۔ نفس مطمئنہ جو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، احکامات کی بجا آوری کی رغبت دلاتا ہے، اور ممنوعات سے بچا کر تقدیر کے سامنے تسلیم خم ہو کر رب کے حکم کی موافقت کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی بابرکت کہا ہے۔ فرمایا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، خواہ میں کسی جگہ پر ہوں۔ آپ کی برکت کا ظہور یہ ہے کہ آپ کی والدہ حضرت مریم پر خشک کھجور کے درخت سے پھل جھڑنے لگے اور ان کے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر مریم کو اس درخت کے نیچے سے آواز دی کہ غم نہ کر، اللہ نے تمہارے تلے قریب پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے کھجور کے تنے کو ہلائیں تو یہ آپ پر تازہ اور کچی کھجور میں گرائے گا، لہذا انہیں کھلاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ حضرت عیسیٰ کی برکت یہ بھی تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے مادر زود نبینے اور کوڑی کے مریضوں کو صحت مند کر دیتے تھے، مردوں کو اپنی دعا سے زندہ کر دیتے، اور بھی بہت سے معجزات آپ کو عطا کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بھی بابرکت کہا ہے۔ فرمایا، یقیناً وہ پہلا بابرکت گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ معظمہ میں ہے، وہ لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ گناہوں سے آلودہ جو شخص بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ فرمایا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا۔ اس لیے جو شخص حالت ایمان میں حصول ثواب کی نیت سے توبہ کرتا ہوا بیت اللہ میں داخل
ہوگا وہ اللہ کے عذاب سے امن پا جائے گا، اس کی توبہ مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ بعض علماء کے نزدیک امن پانے سے مراد ہے کہ وہ لوگوں کو ایذا اور تکلیف سے امن پا جائے گا جب تک حرم میں رہے گا، اس لیے حرم میں شکار کرنا، وہاں کے درخت کاٹنا احترام بیت اللہ کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا۔ مسجد کی حرمت بھی کعبہ کی حرمت کی وجہ سے ہے۔ مکہ کی حرمت مسجد کی حرمت کی بدولت ہے اور حرم کی حرمت مکہ کی وجہ سے ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ کعبہ اہل مسجد کا قبلہ ہے، مسجد اہل مکہ کا قبلہ ہے، مکہ اہل حرم کا قبلہ ہے اور حرم دنیا بھر کا قبلہ ہے۔ مکہ کو مکہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کا ہجوم اس قدر ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو رون ڈالتے ہیں، بلکہ اور مکہ ایک ہی لفظ ہے کیونکہ بسا اوقات میم کو با سے اور با کو میم سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے کمد سے کبد اور لازم سے لازب۔ شب برات بھی بابرکت قرار دی گئی ہے، اس لیے کہ اس رات اہل زمین پر رحمت و برکت، خیر و سعادت اور عفو و مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ ہمیں شیخ ابو نصر نے اپنی والد سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے عبداللہ بن محمد سے، انہوں نے اسماعیل بن عمر سے، انہوں نے عمر بن موسیٰ سے، انہوں نے زید سے، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے حضرت علی سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان شب برات کی رات کو آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں اور ہر مسلمان کی بخشش کر دیتے ہیں، البتہ مشرک، کینہ پرور، رشتہ داری قطع کرنے والے اور فاحشہ عورت کو نہیں بخشتے۔ شیخ ابو نصر اپنے والد کی سند سے یحییٰ بن سعید سے، وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اللہ کے رسول میری چادر سے کھسک گئے، اللہ کی قسم میری چادر ریشم کی، خالص ریشم کی، کتان کی، خز کی یا اون کی نہیں تھی۔ راوی کہتا ہے سبحان اللہ، پھر وہ کس چیز کی تھی؟ فرمایا اس کا تانا بکری کے بالوں کا تھا اور بانا اونٹ کے بالوں کا۔ مجھے گمان ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے آپ کو تلاش کیا تو میرے ہاتھ آپ کے پاؤں پر لگے اور آپ سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھ رہے تھے جسے میں نے یاد کر لیا، یا اللہ میرا جسم اور دل تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، میرا دل تجھ پر ایمان لایا، میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو مجھے بخش دے۔ میں تیرے عذاب سے بچتا ہوا تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے بے خوف ہونے کے لیے تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا ناقابل بیان ہے، صرف تو ہی اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام و قعود کی حالت میں یہی دعا پڑھتے رہے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج گئے۔ میں نے انہیں دباتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پر قربان ہوں،
کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سابقہ اور آئندہ تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ کیا آپ پر اللہ نے یہ انعام اور یہ احسان نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو کیا میں اللہ کے انعام کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ تمہیں اس رات کے متعلق علم ہے؟ پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات سال بھر کے پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے نام نوٹ کر لیے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق نازل ہوتا ہے اور ان کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا لوگ صرف اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک اپنے سر اور چہرے پر پھیر لیے۔ ہمیں شیخ ابو نصر اپنے والد سے، وہ محمد بن احمد سے، وہ عبداللہ بن محمد سے، وہ ابو العباس اور ابراہیم بن محمد سے، وہ ابو عام دمشقی سے، وہ ولید بن مسلم سے، وہ ہشام بن بار اور سلیمان بن مسلم وغیرہ سے، وہ مکحول اور وہ حضرت عائشہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ بولیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا وہ نصف شعبان کی رات ہے، اس میں دنیا اور دنیا والوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ غنم کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ کیا تم اس رات مجھے عبادت کی اجازت نہیں دیتی؟ میں نے کہا ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، ہلکا قیام کیا، اس میں سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر رات کے ایک حصے تک سجدہ ریز پڑے رہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں اسی طرح قیام وغیرہ کر کے سجدہ ریز ہو گئے اور فجر تک حالت سجدہ میں رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آپ کو دیکھ رہی تھی، میں نے سوچا کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے قریب ہو کر آپ کے پاؤں کے تلوے چھوئے تو آپ نے حرکت کی اور سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، یا اللہ میں تیری معافی کے ذریعے تیرے عذاب سے، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے اور تیرے واسطے سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری حمد و ثنا جلیل القدر ہے، میں تیری مکمل تعریف کرنے سے قاصر ہوں، جس طرح کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آج رات میں نے ایسا ذکر سنا ہے جو پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ فرمایا گیا تمہیں اس کا علم ہو گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ دعا یاد کر لو اور دوسروں کو بھی یاد کروا دو، کیونکہ جبرائیل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ دعا سجدے میں پڑھا کروں۔ ہمیں ابو نصر نے اپنے والد کی سند سے عبداللہ بن محمد سے، انہوں نے اسحاق بن احمد فارسی سے، انہوں نے احمد بن صبا سے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے حجاج بن ارطاد سے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت بیان کی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے کمرے میں اللہ کے رسول کو کم پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ کو بقیع قبرستان میں دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف سر اٹھائے ہوئے ہیں۔
آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی بخش دیتے ہیں۔ حضرت عباس کے غلام اکرمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے معاملات کی تدبیر فرماتے ہیں۔ مرنے والوں اور بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام لکھواتے ہیں اور ان فیصلوں میں پھر کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ حکیم بن کیسان فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر جسے چاہتے ہیں اسے اگلے سال اسی رات تک گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ عطا بن سیار فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ انسان سفر کے لیے نکلتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ وہ شادی کرتا ہے حالانکہ وہ مرنے والا ہے۔ ابو نصر اپنے والد کی سند سے، مالک بن انس سے، وہ شام بن عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنا، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خیر و سعادت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پانی کی طرح نیکیاں برساتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، نصف شعبان کی رات، اس میں اموات، حجاج اور رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ عرفہ کی رات اذان تک۔ سعید فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم بن ابی نجی نے 5 راتیں بتائیں جن میں ایک جمعہ کی رات شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات جبرائیل نے میرے پاس آ کر عرض کی اے محمد ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف تو دیکھو۔ میں نے پوچھا کیا خاص رات ہے؟ کہنے لگے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں، البتہ مشرک، جادوگر، کاہن، دائمی، شرابی، سودی اور زانی کو اس وقت تک نہیں بخشتے جب تک کہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ چوتھائی رات گزر جانے کے بعد جبرائیل نے آ کر عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے۔ میں نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پہلے دروازے کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ اس شخص کو بشارت ہو جو آج رات رکوع میں مصروف ہے۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے اسے خوشخبری ہو جو آج رات سجدے میں مشغول ہے۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے اسے مبارک ہو جو آج شب دعاؤں میں مصروف رہے۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ انہیں مبارک ہو جو آج ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اسے مبارک ہو جو آج کی رات خشیت الہی سے گریہ راز ہے۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج رات مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ساتویں دروازے پر فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی سوالی جس کا مطالبہ پورا کیا جائے، اور آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا
کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل نے کہا اول رات سے آخر رات تک کھلے ہیں۔ پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات اللہ تعالیٰ بنو بکر قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب میرے پیارے بھائیوں، یہ غنیۃ الطالبین کے علاوہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نقش کے بارے میں۔ جو کوئی شخص مفلس ہوا ہے وہ 15ویں شب ماہ شعبان کی نصف شب میں 1000 یا رزاق پڑھے غنی ہو جاوے اور اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے، محتاج نہ ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے وہ نقش مبارک جو آپ کو لکھنا ہوگا آج رات میں، عرق گلاب اور زعفران سے۔ اگر مشک اور عنبر ہو تو بہتر، اگر نہیں تو عرق گلاب اور زعفران سے ہی لکھ لیجئے۔ بہت ہی مجرب نقش ہے، اس کا ٹائم سال میں ایک بار ہی آتا ہے میرے پیارے بھائیوں، تو آج رات یہ ضرور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ جی میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔